شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. آئیں روزے رکھیں اور جنت کو لے لیں. روزہ رکھیں اور جنت پا لیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات روزے دار کے لیے اسپیشل آفر کرتی ہے. اسپیشل اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ رکھا ہوا ہے. یہ صبح سے لے کر شام تلک اور گرمی میں یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اور پھر اپنے جائز ضروریات سے بھی دور رہنا اللہ کا حکم سمجھ کے. واللہ یہ انسان کا یہ عمل اللہ ضائع نہیں کرتے. اللہ کے لیے تو چھوٹی سی نیکی کی جائے وہ میرا مالک ضائع نہیں کرتا. یہ تو صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے. وہ میرا مالک کیسے اس بندے کو اپنے کو ضائع کر دے گا؟ اس کے لیے اسپیشل اللہ نے جنت کا دروازہ رکھا ہے. اسپیشل اس کے لیے انتظامات کیے. ویسے تو دین میں ہر جو عمل ہے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو بھی عمل کرتا ہے اس کا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا اجر لکھا جاتا ہے. اس کی نیت پر، اس کے عمل کے کرنے کے طریقے پر، پھر اسی طرح اس کے خلوص پر ساری چیزیں کوٹ کی جاتی ہیں. ساری چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کتنے خلوص، محبت، پیار کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ یہ نیکی کر رہا ہے. لیکن روزے کا ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ نے فرشتوں پر رکھا ہی نہیں کہ تم نے اس کو ضربے دینی، اس کو کون سا درجہ دینا ہے. نہیں، اس کو اللہ نے فرمایا میں اس کا اجر دوں گا. اور اللہ اپنے بندوں کو کیسے نوازے گا یہ آپ کی سوچ نہیں ہے. وہ جو بندہ اللہ کے لیے اتنا کچھ کرے اور وہ میرا مالک بڑی وفا والا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں، یہ ٹائم ہے. روزہ رکھو اور اللہ سے جنت لے لو. آسان سا فارمولا. روزہ رکھو، اللہ سے جنت لے لو. اور یہ وہ وعدے جو اللہ نے قرآن میں کیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ روزہ رکھتا ہے نا، بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بنا دیتے ہیں. یعنی جہنم سے اس کو دور کر دیتے ہیں. جہنم کے اور اس کے درمیان ایک رستہ بنا دیتے ہیں، ایک رکاوٹ بنا دیتے ہیں کہ جس سے وہ جہنم میں جانے سے بچ سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ روزہ رکھنا یہ اللہ کو بہت ہی عظیم، بہت ہی پیارا عمل لگتا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا اللہ کو روزے دار کی جو بدبو ہے نا، یعنی منہ سے اسمیل آتی ہے جب انسان سٹمک اس کا خالی ہو اور پھر وہ اسمیل لے کر، اللہ کو یہ بہت بڑی بڑی خوشبوؤں سے زیادہ پسند ہے. تو اللہ کے لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، یقین کریں اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کے لیے ایک دروازہ اسپیشل رکھا ہوا ہے. جو میرے بندے روزے دار ہیں، جو مجھ سے محبت میں، میرے ڈر سے صبح سے لے کر شام تلک کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی جو ہے کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں. کس لیے؟ اللہ کا حکم ہے، ہم وہ مان رہے ہیں. اور یاد رکھیں اللہ روزے دار کو ضائع نہیں کریں گے. جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یاد رکھیں پھر میرا اللہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا. اس لیے روزے رکھیں، اللہ کی جنت کے حقدار ہو جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم